فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ اے میرے بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. میرے جد امجد حضرت سخی سلطان العارفین فراف الشیخ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ قدوس نے مادر ذات ولی پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ ولیہ تھیں اور آپ کے والد ماجد بھی سید اور ولی تھے. حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین جب پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ سبحانہ قدوس کی طرف سے آواز آئی اور فرمایا کہ اے راستی، کہ میں تیری کوکھ میں وہ عطا کرنے والا ہوں کہ جس کا نام تو نے باہو رکھ دینا ہے. فرمایا کہ راستی تجھے میں نے تیری عبادتوں کا صلہ باہو کی شکل میں عطا فرما دی. اب سرکار جب حضرت پیر عبد الرحمن دہلوی سرکار کی بارگاہ میں اپنے مرشد کریم کے پاس گئے اور آپ کے قدم پر رکھ کر قدم، جب آپ نے ایک ہی پل میں سارا فیض حاصل کر لیا نا تو آپ دہلی کی گلیوں میں گئے تو آپ نے وہ فیض بانٹنا شروع کر دیا. دنیا اکٹھی ہو گئی. حضرت پیر عبد الرحمن دہلوی سرکار کے پاس مریدین گئے، سرکار کے کوئی فقیر آیا ہے اور اس نے تو سب کو اب اپنے فیض سے ایسا مستفیض کیا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر سب فیض لے رہے ہیں اور وہاں کا تو عالم ہی بدلا پڑا. تو سرکار نے پوچھا کہ دیکھ کے آؤ کہ کس خاندان کا ہے، کون ہے. جب دیکھا تو بتایا کہ سرکار یہ تو باہو ہیں. تو آپ نے باہو سرکار کو بلایا پاس اور پاس بلا کر پوچھا کہ اے باہو، ہم نے تو تجھے یہ فیض عطا کیا تھا پر تو اسے ایسے عام ہی بانٹنے لگ گیا. فرمایا کہ جب کوئی عورت ایک توا لیتی ہے نا یا ہنڈیا لیتی ہے تو اس کے کھڑکا کے چیک کرتی ہے کہ بھئی کام کا بھی ہے کہ نہیں. یا جب کوئی شخص کمان لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس میں لچک ہے کہ نہیں. میں تو اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ قدوس کا حکم تھا کہ تو نے خلق خدا بندی کو فیض پہنچانا ہے، میں تو وہ فیض چیک کر رہا تھا کہ اس میں کتنی تناز ہے. میرے جد امجد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین اب فرماتے ہیں کہ بندے یاد رکھ، تیری بات تب بنے گی جب تو مدینے والے کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لے گا. فرمایا کہ تو جتنا بڑی مرضی فقیر ہے، فقر کے رتبوں پر قائم ہے، پر تیرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دیوانہ وار عاشق بن جائے گا تو تب تجھے خداوند کریم وہ مقام عطا کر دے گا کہ جو باہو کو عطا ہو جائے. میرے جد امجد حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر جو ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولیوں کے قبروں پر کیوں جاتے ہو، کیا لینے جاتے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے جب تجھے کوئی گائیڈنس چاہیے ہو نا تو تو فقیر کی قبر پر چلا جایا کر. فرمایا کہ اس فقیر کے لیے قبر میں جانا اور نکلنا ایسے ہے کہ جیسے ایک غوطہ خور جو ہوتا ہے، سوئمر جو ہوتا ہے، جیسے وہ پانی کے اندر جاتا ہے اور پانی سے باہر آ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ مقام ہے فقیر کے لیے. تو میرے جد امجد جب حضرت پیر عبد الرحمن دہلوی سرکار کی بارگاہ سے نکلے اور جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں گئے، جمعہ پڑھا تو سب کو ایک نظر سے واصل باللہ کر دیا. 3 شخص رہ گئے، ایک کوتوالی، ایک امام اور ایک وہاں کا اورنگزیب بادشاہ. اورنگزیب سرکار کے قدموں میں پڑ گیا، بادشاہ کے سب کو عطا ہو گیا تو سرکار میری کیا غلطی تھی. فرمایا کہ میں نے تو ایک جیسا ہی عطا کیا ہے پر تیرا دل بہت سخت ہے، تیرے دل میں وہ محبت نہیں ہے. تو آپ نے پھر نگاہ فرمائی، کہا جا تجھے بھی کہا. تو یہ فقیر کی شان. جو فقیر ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر چل کر سرکار کی پیروی اور حضور کی ہر اس چیز سے پیار فرماتا ہے جس سے حضور کی نسبت ہو جاتی ہے. حجر اسود
حضرت ابو بکر آپ نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے حضرت اسود تو یہ گمان نہ کرنا کہ تو ایک پاک پتھر ہے، پاک جگہ پہ نصب ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما۔ اور وہ حجر اسود فرمان ہے کہ قیامت کے دن اسی حجر اسود کی آنکھیں بھی ہوں گی، منہ بھی ہوگا، گواہی دے گا کہ فلاں فلاں شخص نے میرا بوسہ لیا۔ تو فقیر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے جد احمد سلطان اللہ عارفین نے جہاں بھی ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو اسم اللہ ذات کو اپنا محور بنا لے، فرمایا کہ تیری زبان بھی پھر کن ہو جائے گی۔ فقیر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ یکسوئی کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم تو لوگ ہر چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں کہ بھی فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، فلاں شخص میں یہ بری عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے، یہ یوں ہے، یوں ہے۔ پر فرمایا کہ بندے یاد رکھ، جو فقیر ہوتا ہے نا، اور جو اسم اللہ ذات کے اوپر فقر کے مقام پر وہ ایسا نصب ہوتا ہے کہ اگر وہ زبان سے ایک مرتبہ نکال دے تو یہ دنیا فانی جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ اسم اللہ ذات کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ ہو جو وہ ذکر لگا ہوا ہے، وہ جو اس میں ذات لگا ہوا ہے، فرمایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دنیا کو فنا کر سکتا ہے اور دنیا کو آباد بھی کر سکتا ہے۔ حضرت سخی سلطان اللہ عارفین سلطان بہو فرماتے ہیں کہ چڑھ چنا تے کر روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، تے جتھے چن اساڈا چڑھیا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، تے شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو بارے ہو، تے تاڑی مار اڈانا باہو تے اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا بندے اس قسم سے ہے تیرے لیے، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جدھر تو مسافر ہے، تیری منزل کیا ہے تجھے کوئی علم نہیں۔ تو جب مسافر جاتا ہے نا تو پریشان ہوتا ہے، قدم قدم پر سوچتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسافر کے لیے نماز بھی عادی کر دی، اسی لیے مسافر کے لیے تنگیوں میں اللہ نے فرمایا کہ تو تیرے پر میں نے احکامات جو ہے تجھے اس میں چھوٹ دے دی ہے۔ اب فقیر کے دربار پر چلے جاؤ، حضرت سخی سلطان العارفین کے دربار پر چلے جاؤ، اور وہاں پہ جب اہل ایمان، اہل عشق، نظر والا جیسی دربار کے اندر قدموں میں اس حدود میں جو میں گزرتا ہے، باہو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم قیامت والے دن جو باہو کی جو سے بھی گزر جائے گا، قیامت والے دن باہو اس کا بھی ذمہ دار ہوگا، کیونکہ فرمایا کہ یہ غوث اعظم کا فیض ہے، کسی عام انسان کا فیض نہیں۔ ایک سکھ تھا، وہ گڑھ مہاراجہ رہتا تھا، اور دربار سلطان بہو صاحب کے آگے سے گزرتا تو جب بھی جاتا نا تو باہر سے جا کے کہتا کہ اے باہو تو میرا قیامت کے دن کا ضامن ہے۔ آتے جاتے موت واقع ہوگی، اس کے عزیز و اقارب نے جیسے وہ لوگ ان کی رسمیں ہوتی ہیں انہوں نے جلانے کی کوشش کی، اس کو آگ ہی نہ لگے، انہوں نے تیل پھینکا آگ ہی نہ لگے، انہوں نے اس شخص کو پانی میں بہا دیا۔ حضرت سخی سلطان العارفین نے اپنی اولاد سجادہ نشین صاحب کی خواب میں آئے، فرمایا کہ فلاں سکھ وہاں پہ فلاں جگہ پر جاؤ، اس کو لے آؤ اور اس کا جنازہ کراؤ۔ تو پھر اس کا جنازہ ہوا اور اسے دفنایا گیا۔ حضور غوث اعظم جیلانی کا یہ وہ فیض ہے، وہ منبع ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں ہو، تے تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی سوا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، تے بغداد شہر دے باہو ٹکڑے منساں۔ فرمایا کہ جہاں پہ میرا مرشد رہتا ہے بغداد شریف کے ٹکڑے، جی چاہتا ہے کہ میں وہاں کے ٹکڑے مانگوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ باہو جو ہے سلطان الفقر ہے، فقر کا بادشاہ ہے، لیکن خدا کی قسم جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یوں جاتا ہے کہ جیسے ایک ادنا سا کوئی چاکر، کوئی نوکر، کوئی عاجز مسکین بندہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ غوث اعظم بھی تو وہ غوث اعظم ہے نا۔ سرکار بغداد میں ایک مرتبہ اپنے مریدین کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو کچھ مریدین نے کہا کہ سرکار دجلہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ تو سرکار جب دجلہ پر لوگ ڈھونڈنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجلہ پر سرکار مصلی بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس دجلہ پر بہت سارے لوگ، فرشتے بھی اور بہت ساری
اسد شخصیات بھی وہاں پہ موجود ہیں، نماز ادا کر رہی ہیں. جب نماز ادا کرتے ہیں تو دعا کیا میرے غوث اعظم مانگتے ہیں؟ جب میرے غوث اعظم دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو غوث اعظم کے مریدوں پر اور غوث اعظم کے مریدوں کے مریدوں پر اور وہ لوگ جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو ان پہ تب تک موت نہ آنے دینا جب تک وہ توبہ کی کیفیت سے نہ گزر جائے. یہ فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید پہ ایسی نظر فرمائے. اور مرشد کی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو آپ کا ظاہری مرشد ہے وہ آپ کا رہبر ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے. آپ کو سرکار فرماتے ہیں کہ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ میرا فیض وہ پنجتنی فیض ہے کہ خدا کی قسم یہاں پہ میں یہ سروری قادری سلسلہ ہے. فرمایا یہاں پہ زہد نہیں کرائے جاتے، یہاں پہ ریاضات نہیں کرائی جاتی. فرمایا کہ مرید طالب مرید حق نیت کے ساتھ میں باہو کے دربار پر جب ایک دفعہ آتا ہے، خدا کی قسم میں اللہ سے اسی وقت اس کی جھولیاں بھرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فقیر کی شان ہے. تو وفا یہی ہوتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم تیرے. تو محمد سے وفا کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے پیار کیا جائے. فقیروں سے آج دیکھو نا، قبول کرنے والے تو چنے بھی قبول کر لیتے ہیں. کہیں پہ لاکھوں کے اجتماع میں، کہیں کے کروڑوں کے اجتماع میں، کہیں پہ رب فرماتا ہے کہ بندے اگر تو میرا ذکر اکیلے بیٹھ کر کرے تو میں تیرا ذکر اکیلے بیٹھ کر کرتا ہوں. تو میرا ذکر اپنے بندوں میں بیٹھ کے کرتا ہے، میں تیرا ذکر اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر کرتا ہوں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. فرمایا کہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے، ان کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، ان کا نام لینے والا چاہے وہ جیسا بھی ہو تو اس سے بھی پیار کرتا ہے. سرکار کے زمانے میں ایک صحابی تھے، تو آپ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ صرف دیکھتے تھے کہ حضور کے پاس لوگ آتے ہیں، صحابی آتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں، تو کوئی بھی سرکار کی یہ نہیں سوچتا کہ سرکار اب تھک گئے ہوں گے تو سرکار کو تھوڑا سا کوئی بات سنا دے، کوئی بات کر لے. تو جو بھی آتا مشکل اپنی دکھاتا، مشکل بتاتا، تو سرکار پریشان ہوتے مشکلیں سن کے. تو وہ صحابی کیا کیا کرتے تھے؟ وہ صحابی حضور کو محفل برخاست ہوتی تو کوئی ایک دو باتیں سنا کر ہنسا دیا کرتے تھے. پر آپ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گئے، آپ کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے، دوبارہ سرزد ہو گیا، دوبارہ کوڑے مارے گئے. باقی صحابیوں نے کہا کہ یہ کیسا صحابی ہے کہ یہ صحابیت کے کون سے اصولوں پر پورا اترتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے سنا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اسے ایسا نہ کہو، تجھے کیا پتہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. فرمایا کہ رب اس لیے پسند کرتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ نہیں سوچتا، وہ سرکار کو ہنساتا بھی ہے. تو ہر انسان کے اپنے عشق کا مزاج ہوتا ہے. کچھ کا عشق بہت آگے کا ہوتا ہے، کچھ لوگ دنیا تک محو رہتے ہیں اور کچھ لوگ ابد الآباد تک محو رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل ہے. اگر فرق ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کا. اگر تیری بندے دعا میں یکسوئی شامل ہو جائے، اگر تیری دعا میں تیری عبادات کا مغز جو ہے، تیری عبادات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ایمان کامل سے ہو جائیں. جیسے کہ ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، بہت ساری اینٹیں بھی اٹھاتا ہے، بہت سارے ایسے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. اور ایک مستری وہ صرف اینٹیں لگاتا ہے، لیول کرتا ہے، اس کی تنخواہ اس سے اوپر ہوتی ہے. اور ایک انجینئر جو صرف 2 لائنیں کھینچتا ہے، اس کی تنخواہ اس سے بھی اوپر ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تنخواہ تو اس مزدور کی ہونی چاہیے کہ جو محنت مشقت کرتا ہے، چیزیں لے کر جاتا ہے، اوپر لے کر جاتا ہے، نیچے لے کر آتا ہے. اور اس سے اوپر اس مستری کی ہونی چاہیے جو اینٹیں لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے. اور وہ انجینئر جو اے سی میں بیٹھ کر لائنیں کھینچ کے
اپنا اس سے سب سے زیادہ لے جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس انجینئر نے اپنی دوسری زندگی یکسوئی میں گزاری ہے. مزدور کو تو آپ نے جہاں کہہ دیا وہ چلا گیا, مستری کو تو آپ نے کہہ دی جیسے اس نے اینٹ لگا دی, پر اس نے اپنی یکسوئی کا ٹائم کم لگایا مستری نے تو مستری بنا, اور دوسرے نے اپنی ایجوکیشن میں یکسوئی زیادہ کی, اپنی توجہ کو اس طرف مرکوز کیا, تو آج اللہ نے اس کو ایک وہ مقام دے دیا. تو بندے یاد رکھ, جتنی تیری یکسوئی ہوگی, جتنا تو اپنی رب کی طرف محو ہوگا. ہماری دعاؤں کا تو یہ عالم ہے کہ ہماری دعا میں خیال کہیں ہوتا ہے دعا اپنے رب کے آگے. وہ دعا کیسے قبول ہو؟ جب تو اپنے رب کی طرف یکسو ہو کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ, اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر, تو وہ رب سننے والا ہے. وہ رب ایسا وسیلہ پیدا کر دیتا ہے, ایسا مقام پیدا کر دیتا ہے, یا تو وہ کسی اپنے بندے کو تیری مدد کے لیے بھیج دیتا ہے, یا تو کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ وفاؤں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. آج یہاں پہ بیٹھ کر تم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہو, دعا میں شامل ہو, میرے جد امجد کا عرس منا رہے ہو, تو یہ سلطان العارفین سے وفا تو ہے, یہ غوث اعظم سے وفا تو ہے, یہ مولا علی سے بھی وفا تو ہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وفا. کیونکہ یہ ہاتھ, میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ سروری قادری سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیعت کرتا ہے سب سے نیچے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کے اوپر میری اولاد کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کے اوپر میں باہو کے ہاتھ ہوتے ہیں, مجھ باہو کے ہاتھوں کے اوپر فرمایا کہ حضور غوث پاک کے ہاتھ ہوتے ہیں, حضور غوث پاک کے ہاتھوں کے اوپر مولا علی کے ہاتھ ہوتے ہیں, اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان تو گناہوں کا بھی پتلا ہے, انسان ناکامیوں کا بھی پتلا ہے, انسان تو ایک ایسی چیز ہے جس طرف چل پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان پر امتحانات بھی ڈالتا ہے, تو مایوسی بھی گناہ ہوتی ہے. اور یہ چیزیں کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو کیوں کرتے ہو بھائی, صدقہ کیوں کرتے ہو بھائی, نذرانے کیوں کرتے ہو بھائی, لنگر میں حصے کیوں ڈالتے ہو بھائی, دیگیں کیوں دیتے ہو بھائی. اس دنیا میں دو فورسز ہیں, ایک اچھی فورس ہے, ایک بری فورس ہے. ایک نور کی چمک ہے, نور ہے, اور دوسری طرف ایک برائی ہے. جہاں پہ ختم پڑھا جاتا ہے, جہاں پہ اچھے لوگوں کی نسبت ہوتی ہے, جہاں ذکر اذکار کیا جاتا ہے, وہاں پہ اچھی چیزیں آتی ہیں, وہاں پہ اچھی فورسز چلتی ہیں. اور جہاں پہ اچھے لوگ آتے ہیں, جہاں پہ ذکر اذکار ہوتا ہے, اور دوسری طرف شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں, ان دونوں چیزوں کو, شیطانی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے نوری طاقتوں کا سر پہ آنا ضروری ہے. اور وہ نوری طاقتیں تب ہی آتی ہیں جب اس کو یکسوئی سے لایا جائے, پورے طریقے سے ہول ہارٹڈلی ہو کر اس چیز کی طرف توجہ کی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ عز و جل, یا کریم, یا رحیم, یا ستار, یا غفار, میرے مالک تیری رضا کی خاطر جو درود پاک پڑھا گیا, جو نعت خوانی کی گئی, جو قرآن پاک پڑھا گیا, اور میرے مالک یہ جتنا بھی پڑھا ماشاءاللہ, ایک قرآن پاک سورہ یاسین شریف 100 مرتبہ, سورہ فاتحہ شریف 1000 مرتبہ, سورہ اخلاص شریف 1000 مرتبہ, سورہ کوثر شریف اور 1000 مرتبہ آیت کریمہ شریف, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر, سورہ مزمل 10 مرتبہ, 10,000 مرتبہ کلمہ شریف, 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ, 10 مرتبہ درود تاج, 1000 مرتبہ درود غوثیہ, 15,000 مرتبہ درود حبیب, 1,00,000 مرتبہ جو اسم اللہ ذات اللہ ہو کا ورد کیا گیا. یا اللہ اس سب کو تیری بارگاہ میں مالک آپ جانتے ہیں, آپ دلوں کے حال جانتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک, منظور و مقبول فرما دیں. آمین. سب کا ثواب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, منظور و مقبول فرما دیں. سب کا ثواب پنجم پاک بارے امام 14 معصومین شہیدان کربلا, خصوص بالخصوص بیویوں پاکوں کی بارگاہ میں بھی پاک دامن سرکار, بھی پاک زینب پاک, بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام, اور تمام بیویوں پاکوں کی ازواج اور حضور کی ازواجات محترات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. یا اللہ عز و جل اس سب کلام پاک کا ثواب
میرے مالک حضور غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین آپ کے مائی باپ آپ کے آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین سب کا ثواب خصوص بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین یا اللہ پاک اس سب کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ جتنے بھی کلمہ گو اور تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین یا اللہ پاک اس سب کا ثواب خصوص جو حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عرس منا گیا ہے یا اللہ پاک آپ کو بارگاہ میں سرکار سخی سلطان باہو کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں مالک نظر مقام کی مالک آمین آپ کے والد ماجد، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی آل اولاد اور خصوص بالخصوص پیر و مرشد شہزادہ چند سلطان امیر افسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آمین حاجی اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شوق سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان محمد اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان محمد افضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول فرما آمین یا اللہ پاک خصوص بالخصوص یہ عرس جو منایا گیا میرے مالک ہم سب کو حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین آپ کی طرح میرے مالک ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما آمین سرکار کے قدموں کے صدقے سے میرے مالک ہمیں سرکار کے خصوصی عشق عطا فرما آمین سرکار کی دیوانگی عطا فرما آمین حضور کے روزے پر جانے کی توفیق عطا فرما آمین وہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک ہم سب کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ